بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے اور یہ دروس جو ہے آج درس نمبر 11 تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں جاری پانی کے احکام کو پڑھا تھا، بارش کے پانی کے احکام کو پڑھا تھا۔ تو گزشتہ جو لاسٹ درس تھا، سبق نمبر 10، اس میں بارش کے پانی کے احکام پڑھے تھے۔ بارش کا جو پانی ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے مسئلہ نمبر 35، 36، 37، 38، 39، 40 اور 41 پڑھا تھا، اور آج جو ہے سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ ہم اس کے بعد کے مسئلے جو توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ نمبر 42 ہے، 43 ہے، 44 ہے، 45، 46، 47، 48 ہے، ان مسائل کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیں شروع کرتے۔ چیپٹر جو ہے ہمارا احکام کا ہی ہے اور مسئلہ نمبر 42 یعنی 42 ہے، اور اس میں ہم آج ٹائٹل دیا ہے آج کے سبق کا کنویں کا پانی۔ یہ 5 نمبر کیوں لکھا ہے اس کی وجہ بتاتا چلا جاؤں، کیونکہ گزشتہ دروس میں ہم نے پانی کے احکام کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور احکام طہارت میں ہم نے پانی کی 2 قسمیں بیان کی، ایک مطلق ہوتا ہے، ایک مضاف۔ آب مطلق کی پھر 5 قسمیں، ایک قر پانی، دوسرا قلیل پانی، تیسرا جاری پانی اور چوتھا بارش کا پانی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 5ویں قسم جو ہے آب مطلق کی، اس وجہ سے یہ 5 نمبر لکھا ہے، کنویں کا پانی ہے۔ ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، اگرچہ مقدار میں 1 قر سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ کنویں کے پانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر 42 میں، کہ کنویں کا پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ مقدار میں 1 قر سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ تبدیل ہو۔ جب رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے پھر تو قر بھی نجس ہو جاتا ہے، قر سے کم بھی نجس ہو جاتا ہے، کنویں کا پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر 42 تھا مسئلہ۔ آئیں اگلے پڑھتے ہیں، اور مسئلہ نمبر 43 یہ بھی احکام طہارت میں ہے۔ کچھ یوں بیان کیا ہے آیت اللہ سیستانی نے، اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے، تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی، پانی پاک ہو جائے گا۔ اس کا پاک ہونا بنابر احتیاط واجب اس شرط پر ہوگا کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی سے مخلوط ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 43 کہ کوئی چیز جو ہے نجاست کنویں میں گری ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آج کل تو یہ موٹر سسٹم آ گیا ہے، بورنگ سسٹم آ گیا ہے پانی کو نکالنے کا۔ پہلے کنویں ہوتے تھے تو کنویں میں اگر کوئی نجس چیز گر جاتی، عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی جانور گر جاتا تھا، کتا، تو اس کو پھر ڈولوں کے حساب سے نکالتے رہتے تھے، 80 ڈول نکالنا ہے، 100 ڈول، اس طرح کے
جو فقہی احکام بھی تھے، اور وہ سارا دن جو ہے لوگ لگے رہتے تھے کنویں سے پانی نکالنے، اور باری باری نکالتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی نکالنے کے لیے۔ پھر اس کو مختلف طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ عام طور پہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی ڈول بھر بھر کے نکالا جاتا تھا۔ تو بہرحال جب وہ پانی اس حد تک نکال لیتے کہ اس میں رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے، وہ تبدیلی شدہ رنگ، بو، ذائقے کو نکال لیتے، تو پھر اوریجنل اس پانی کے رنگ، بو، ذائقہ آ جاتا تو پھر ختم کر دیتے تھے۔ بہرحال تو اسی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی نجاست کنویں میں گر جائے تو اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے۔ جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی، پانی پاک ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے، یعنی وہ پانی جو نجس تھا، وہ جو ابل رہا ہے، پانی کنویں سے نکل رہا ہے، اس میں مل جائے، مکس ہو جائے۔ جی نیکسٹ مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 44، پانی کے احکام میں۔ چیپٹر وہی چیپٹر احکام طہارت ہی ہے، اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 44 یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم پانی کے احکام پہلے بھی بیان کر رہے ہیں، احکام طہارت جب سے شروع کیا ہے یہ چیپٹر تب سے۔ اور یہاں پھر ٹائٹل کیوں دیا ہے اس کی وجہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کیونکہ پہلے پانی کی مختلف قسمیں ہم نے بنا کر ہر قسم کے بارے میں ہم بیان کیا ہے، ان کے فقہی احکام کو بیان کیا ہے، اور اب جو ہے ساری قسموں کو بیان کریں گے۔ ساری قسموں کے کچھ مشترکہ، کچھ علیحدہ جو ہے وہ احکام ہیں، تو ان کو ذکر کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے پانی کے احکام کا ٹائٹل یہاں دیا ہے۔ تو احکام طہارت چیپٹر شروع کرنے کے فوراً بعد، یعنی پہلے ہم نے پانی کی تعریف کی تھی، تو پانی یا مضاف ہوتا ہے یا مطلق۔ مضاف میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی چیز سے جو رس نکلتا ہے اس کو مضاف پانی کہتے ہیں، یا کوئی چیز اس کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، آلودہ ہو جاتا ہے پانی، تو وہ پانی بھی مضاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے یہ حکم بھی بیان کیا تھا کہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، بلکہ کوئی چیز نجس اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اور ایسے پانی سے وضو اور غسل بھی نہیں ہوتا۔ یہ کامن چیز ہے کہ مضاف، کوئی بھی مضاف ہو، یعنی رس کے ذریعے نکلا ہو، مخلوط ہو، اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، وہ کرنا باطل ہے۔ تو یہ پانی مضاف کا حکم بیان کیا۔ البتہ اس کی تعریف ہم نے مسئلہ نمبر 13 میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ احکام طہارت کے شروع کرنے کے فوراً بعد، ٹائٹل کے بعد ہی ہم نے کر دی تھی، اب دوبارہ بھی کر دی ہے آپ کے ساتھ۔ جی تو مسئلہ نمبر جو ہے وہ 45، یہ توضیح المسائل میں سے 45 نمبر مسئلہ ہے، اور چیپٹر احکام طہارت میں ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پانی کے احکام کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کر کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مضاف پانی خود مطہر بھی نہیں، خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو سیو کر سکے، کر کے برابر ہو تب بھی، جبکہ خالص پانی تو کر کے برابر ہو تو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا تھا، اگرچہ اس میں نجاست زیادہ مقدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک رنگ بو ذائقہ نہ بدلے۔ تو یہاں رنگ بو ذائقے والی بات نہیں ہے، بس ایک ذرہ، ایک قطرہ جو ہے وہ نجاست کا گرا
تو وہ مضاف پانی کھڑا تھا، کر کے برابر تھا، نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کر سے کم ہو تب بھی نجس ہو جاتا ہے، کر سے زیادہ ہو تب بھی نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا نجس ہو جائے گا، اور جو متصل نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا۔ مثلاً عرق گلاب کو گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے تو اس کا جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا نجس ہوگا، اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس کو دوسری طرف بھی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خود مضاف پانی کسی چیز پر پڑے اور ڈالا جائے تو جتنا اسے ڈالیں گے اگر وہ نجس چیز ہے تو نجس ہوتا جائے گا، لیکن جو نہیں ڈالا وہ پاک ہی رہے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 45 اور جی تو وہ ہے مسئلہ نمبر 47۔ یہ بھی چیپٹر جو ہے وہ احکام طہارت میں ہے، اور مسئلہ نمبر 46 جو ہے توضیح المسائل کا مسئلہ ہے۔ یہاں توجہ طلب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، پہلے مسئلے سے تھوڑا فرق رکھتا ہے۔ اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو، اس سے پہلے جو 45 نمبر مسئلہ بیان کیا اس میں مضاف پانی تھا، پاک تھا، کسی نجس چیز پر پڑتا تھا۔ اب مضاف پانی نجس بھی ہے، وہ کیا کرتا ہے، کر کے برابر پانی سے ملتا ہے یا جاری پانی سے یوں ملتا ہے کہ پھر اسے مضاف پانی نہ کہا جا سکے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ مثلاً ایک بہت بڑا حوض جو پتہ کئی کروں کے برابر ہے، ایک رس والا پانی نجس ہو جائے، ایک گلاس رس کوئی پی رہا تھا، اس کے منہ سے خون آ گیا، نجس ہو گیا، اس نے اسی پانی میں پھینک دیا تو پتہ ہی نہیں چلا اس پانی کا، اس ایک گلاس کا جو رس گنے کا نجس پی رہا تھا، وہ پینے کی بجائے اس نے ادھر پھینک دیا، تو اس طرح جو ہے وہ پانی پاک ہو جائے گا اور اس میں فقہی احکام پاک والے لاگو ہوں گے۔ یہ نمبر تھا 46۔ اب آگے بڑھتے مسئلہ نمبر 47۔ وہ پانی جو مطلق تھا اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مضاف ہو جانے کی حد تک پہنچا ہے یا نہیں تو وہ مطلق پانی متصور ہوگا۔ یہ بالکل ایک پیچھے مسئلہ کر کا ہم نے بیان کیا تھا کہ کر پانی کھڑا تھا، بعد میں کسی کو شک ہو جائے کہ کر ہے یا نہیں تو وہ کر ہی کہلائے گا۔ تو یہاں بھی اگر مضاف پانی کھڑا تھا تو بعد میں کسی کو شک ہو جائے یہ خالص ہو گیا ہے یا نہیں تو وہ مضاف ہی ہوگا۔ اسی طرح کسی کو یہ یقین تھا کہ یہ مطلق پانی ٹینکی بھر کے فل صاف ستھری پیور واٹر جو ہے وہ کھڑا کر گیا تھا تو وہ پیور واٹر ہی رہے گا جب تک اس کو کسی تبدیلی کا یقین نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت یعنی نجس چیز کو پاک کرے گا، یعنی اس کے احکام پھر اگر مطلق پانی کر کے برابر ہی تھا، مضاف نہیں ہوا تو نجس چیز کو پاک کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اگر پانی مضاف تھا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مطلق ہوا ہے یا نہیں تو وہ مضاف متصور ہوگا، یعنی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا، اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ میں مسئلہ نمبر 47 کو سمجھا چکا ہوں سارے شکوں کو، جزاک اللہ۔ اور اب آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ 48 احکام طہارت چیپٹر ہے اور مسئلہ توضیح المسائل کا 48 نمبر ہے۔ ایسا پانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف ہے، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا یا مضاف، نجاست کو پاک نہیں کرتا، اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ جیسے ہی کوئی نجاست ایسے پانی سے ملے اور پانی کر سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا، اگر کر کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ نجس ہو جاتا ہے۔ احتیاط واجب یہاں لگی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، یعنی اس کے احکام جو ہیں وہ کر والے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اس کے
جاری پانی والے بھی نہیں ہوں گے۔ تو مسئلہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اٹ۔ اچھا، اب آئیں مسئلہ نمبر 48۔ میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ہم کریں تو آج ہم نے ایک تو کنویں کے پانی کے احکام پڑھے ہیں، دو مسئلے پڑھے ہیں۔ ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، وہ کور سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست اس کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ بدلے۔ اور دوسرا پڑا تھا اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے تو اس وقت تک جب تک اس کا اثر ختم نہیں ہوتا تب تک وہ نجس، جب اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ پاک۔ اور پھر کامن پانی مضاف اور مطلق دونوں کے مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، اور مسئلہ نمبر 44، 45، 46، 47 اور 48 کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو طلاب کرام، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان فقہی احکام کو پڑھیں، اور آج کے سبق میں کنویں کے پانی کا ایک حکم اور مطلق پانی کا ایک حکم اور مضاف پانی کے احکام کا ایک حکم، تین آپ نے تینوں ٹائٹل کے ساتھ بیان کرنے ہیں۔ آپ میں سے کون کون بیان کرے گا، کس کس کو یاد ہیں، وہ مشق کروانے والے سے پوچھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔